جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مہارت نیوز HD۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آئے دن کوئی نہ کوئی پروگرام اپنے ناظرین کے لیے لے کے آتے ہیں، تو اسی طرح صوبہ سندھ سے بہت تعداد میں شاعر پیدا ہوئے، ادیب پیدا ہوئے۔ تو صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ نوشہرہ فروز سے تعلقہ مہراپور سے تعلق رکھتے ہیں غلام محمد وامق صاحب، جو ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں۔ تو مہارت نیوز HD کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم ان کے نہایت زیادہ شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد انہوں نے اردو میں شاعری کی، سندھی میں شاعری کی، ہریانوی میں شاعری کی۔ تو آج ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب ہے غلام محمد وامق صاحب کی نقش وفا، مصنف غلام محمد وامق صاحب۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب ہے جنات کی حقیقت، سوچ کا ایک زاویہ، ایک فکر انگیز چھوتی تحریر، ان کی دوسری کتاب ہے۔ اس کے بعد ان کی یہ تیسری کتاب ہے دعا اور تقدیر، یہ بھی غلام محمد وامق صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں غلام محمد وامق کی طرف۔ سر پہلا تو آپ کی بڑی مہربانی کہ مہارت نیوز HD میں آپ نے ہمیں اپنے تجربات سے نوازنے کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، بہت شکریہ، اور آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ تو آپ کا یہ جو سفر شروع ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ شاعری کا سفر؟ جی جی بالکل۔ یہ اصل میں بہت ہی پرانا ہے۔ یہ شاعر جو ہے وہ دراصل اپنی مرضی سے نہیں بنتا، خدا کی دین ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اپنی مرضی سے آپ بھلی PhD کر لیں، آپ شاعر نہیں بن سکتے، جی بالکل، کتنا ہی کچھ کر لیں۔ جی یہ جتنی بھی آرٹ ہیں، جتنے ہی فن ہیں، یہ خدا کی دین ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آدمی وہ فنکار بنتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو، کلاکار ہو، گلوکار ہو، اداکار ہو، پینٹر ہو، آرٹسٹ ہو، یا اور کوئی بھی فن ہو، یا مقرر ہو۔ تو جتنے بھی فن ہیں وہ خدا کی دین ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے وہ عطیہ ہوتی ہے، تبھی بنتا ہے۔ زبردستی آپ کتنا ہی کچھ کریں نہیں بن سکتے۔ جی بالکل۔ تو یہ جراثیم بچپن سے ہی تھے، اور 7ویں کلاس میں نے پہلا شعر کہا، وہ اے دل چھوڑ اب اس دنیا کو، یہاں سب ہی تو بیگانے ہیں۔ تو اس طرح کا شعر تھا۔ یہ اصل میں ابن صفی کی غزل ہے، اس کی راہ طلب میں کون کسی کا، اپنے بھی بیگانے ہیں۔ جی اس کی ذہن پہ میں نے پہلا شعر یہ کہا تھا 7ویں جماعت میں۔ جی۔ اب تو بھول گیا زندگی۔ اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا، اور 8ویں 9ویں 10ویں میں اپنی طرف سے میں لکھتا رہا جیسا بھی۔ اور اس کے بعد میں مہراپور سے میں نے میٹرک کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے سندھی میڈیم میں کیا ہے۔ جی۔ پرائمری سندھی میڈیم، میں سندھی پرائمری اسکول سے سندھی میڈیم کیا، اور گورنمنٹ جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے، جس کو محبوب علی جوکھیو کے نام سے بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ابتدائی جو تعلیم حاصل کی وہ سندھی میں تعلیم سندھی میں کی، یہاں تک کہ انٹر بھی میں نے سندھی میں کیا خیرپور سے۔ جی غلام محمد وامق صاحب، ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آیا کہ شاعر لوگ حساس دل کیوں ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے دل پہ کیوں لے لیتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر شاعر حساس نہیں ہوگا تو شاعر بن ہی نہیں سکتا۔ وہ خدا کی طرف سے ان کو حساس دل عطیہ کیا جاتا ہے۔ وہ بچپن سے حساس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کا اظہار نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اپنے الفاظ میں ان کو لکھ کے ان کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ شاعری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، افسانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور کہانی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس کو جو اللہ دین عطا کرتا ہے صلاحیت، وہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شاعری کی صلاحیت دی، ہم نے اپنے خیالات کو
شاعری میں اپنی جو خاصیت تھی وہ شاعری میں ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کی، تو اس طرح شاعر بن جاتے ہیں. تو لوگوں کا کچھ رجحان بھی ایسا ہی رہتا ہے، شاعر لوگوں کے ساتھ، گلوکار لوگوں کے ساتھ، ہدایت کار لوگوں کے ساتھ، کہ لوگ بھی ہر روز کسی نئے طریقے سے لوگوں کے، شاعروں کے دلوں سے کھیلتے ہیں، یہ آخر کیوں؟ لوگوں کا تو یہ ایک اصول ہے، تکلیف دینا، لوگوں پہ تنز کرنا. کیونکہ شاعر تو ایک حساس دل ہوتا ہے، وہ تو ایک پیروی کرتے ہیں زمانے کی، جو زمانے میں ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اسی پہ وہ لکھتا ہے. تو اللہ رب العزت انہیں عنایت کرتا ہے، وہ لکھ کے ان کے دل کی آواز بنا کے سامنے پیش کرتا ہے. تو لوگوں کو سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ وہ بھی پھر دوبارہ اسی کے دل سے کھیلتے ہیں. بس کچھ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر کھیلتے ہیں کیونکہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. جی بالکل. وہ شاعری کر نہیں سکتے، خود شاعری کی ان کو سمجھ ہے نہیں، اور کچھ لوگ متشاعر ہو جاتے ہیں، یعنی جو شاعر نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو شاعر پیش کرے. بہت سے لوگ ہیں تو ان کو کہتے ہیں متشاعر. جی. وہ زبردستی شاعر ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں چوری کے شاعر. جی. وہ کہیں سے اٹھا کے پھر اپنے ملا کے اس میں تخلص ملا کے اور ٹکڑے ملا کے اور اس کی شاعری کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے کئی قسم کے شاعر ہوں گے. تو وہ شاعر، اور جو حقیقی جو شاعر ہے تو وہ کسی کی وہ نہیں کرتا، چاپلوسی کرنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے رستے پہ چلتا ہے. تو لوگ اس کو دیکھ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے آگے جا رہا ہے، ہم کیا کیوں نہیں آگے آئے. تو ان سے پھر وہ جلس ہوتے ہیں اور ان کو غلط سمجھتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جب کسی کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تو وہ اپنی بھڑاس اس طریقے سے نکالتے ہیں. جی جی. ان کے ساتھ منافقت کر کے بالکل منافقت کر کے. اچھا، تو ابھی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں. ابھی آپ کوئی سندھی میں یا ہریانوی میں آپ کوئی ہمیں کوئی 2 لفظ بس سنا دیں. ہریانوی غزل کے چند اشعار ہیں، سنو. چاند پر مانس چلے گئے پر دلا میں بسنا بھول گئے. کیا بات ہے. چاند پر مانس چلے گئے پر دلا میں بسنا بھول گئے، انٹرنیٹ پہ رہن لاگے گھراں میں رہنا بھول گئے. کیا بات ہے. چاند پر مانس چلے گئے پر دلا میں بسنا بھول گئے، انٹرنیٹ پہ رہن لاگے گھراں میں بسنا بھول گئے. اور ایک بگڑ میں سویا کر دے مل کے نے سب بھائی بھائی، بنگلے گاڑی سب نے لے لی ملنا جلنا بھول گئے. کیا بات. ایک بگڑ میں سویا کر دے مل کے نے سب بھائی بھائی، بنگلے گاڑی سب نے لے لی ملنا جلنا بھول گئے. اور دیکھو بڑیاں کی عزت آڑا دور تو قد کا چلا گیا. کیا بات. دیکھو بڑیاں کی عزت آڑا دور تو قد کا چلا گیا، عید تو چھوٹے بڑیاں کے گلے بات بھی کرنا بھول گئے. عید تو چھوٹے بڑیاں کے گلے بات بھی کرنا بھول گئے. اور پنکھ پکھیرو اڑن لاگ رے ہم جو لالچ میں آئے، پنکھ پکھیرو اڑن لاگ رے ہم جو لالچ میں آئے، اسے پھنسے ہاں جال میں آ کے دانا چگنا بھول گئے. اسے پھنسے ہاں جال میں آ کے دانا چگنا بھول گئے. اور من کا دریا چپ سا ہو گیا کوئی بھی اس میں شور نہیں، من کا دریا چپ سا ہو گیا کوئی بھی اس میں شور نہیں، پیار کی لہراں کا وہ دریا سندر سپنا بھول گئے. اور ڈاکو کیوکر بن گیا وہ مجبور جو بالک پالے تھا، ڈاکو کیوکر بن گیا وہ مجبور جو بالک پالے تھا، قاضی جی نے سب کچھ پوچھا پر اتنا پوچھنا بھول گئے. کیا بات. کہ ڈاکو کوکر بن گیا وہ مزدور جو بالک پالے تھا، ڈاکو کوکر بن گیا وہ مزدور جو بالک پالے تھا، قاضی جی نے سب کچھ پوچھا پر اتنا پوچھنا بھول گئے. اور وقت بڑھائے جالم سے یوں وامک سوچ رہا سے کہ، وقت بڑھائے جالم سے یوں وامک سوچ رہا سے کہ، بڈھے ہو گئے ٹھاٹ باٹ سے رہنا سہنا بھول گئے، چاند پہ مانس چلے گئے پر دلا میں بسنا بھول گئے. کیا بات ہے. یہ تھے آپ کے سامنے غلام محمد بامک صاحب، جو اپنی شاعری پہلے اردو میں بتائی پھر ہریانوی میں بتائی. تو اچھا، یہ جو آپ کی دوسری کتاب ہے جنات کی حقیقت، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ اصل میں میرا جو رجحان ہے جی، وہ شاعری تو ہے ہی ہے لیکن تحقیق پہ کی طرف بہت زیادہ ہے. ہر معاملے پہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہوگی، بڑے سے بڑی، اس پہ اس کی بات کا خالص کو کہتے ہیں اتارنا. جی جی. وہ میری کوئی قدرت فطرتی طور پہ بچپن سے ہے. جی. تو جنات سے مجھے خوف آتا تھا بہت، تو جنات کے بارے میں سوچنا یہ وہ کرنا تو بڑی. پھر میں نے
اندازہ کر کر کے جو کہتے ہیں کہ جب آدمی کو خوف ہو تو اس خوف میں ڈال دیا جائے تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے تحقیق کی, پھر مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے یا کہیں سنا میں نے, یا بلکہ سر سید احمد خان کا میں نے سنا کہ وہ جنات کو نہیں مانتا, اور بھی کچھ لوگ نہیں مانتے. تو میں نے اس پہ غور کیا کہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محقق اور اتنا رہبر تھا پاک مسلمانوں کا, اور کوئی غیر مسلم انسان مسلمان تھا پکا, وہ جنوں کو نہیں مانتا. تو پھر میں نے تحقیق کی, قرآن پہ تحقیق کی, میں نے آیتوں پہ تحقیق کی, حدیث, تو معلوم ہوا کہ جن کا لفظ یہ ہے نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. عربی میں لفظ جو دیو بھوت چڑیل اس کو جن نہیں کہتے. عربی میں لفظ اس کے لیے غول استعمال ہوتا ہے. غول, غول کا مطلب ہے جنات, بھوت, پریت. اور اس کے بعد میں جب تحقیق کی تو میں نے 4 احادیث نکالی, جو کہ کتاب میں تو میں نہیں کر سکا شامل, بعد میں نکالی, اس میں بھی ہے 2-3 حدیثیں. تو اس میں معلوم ہوا کہ غول کچھ نہیں ہوتا حدیث شریف میں. اور پھر جنات کا جو ڈیفینس ہے, لفظ جن جو ہے قرآن شریف میں, اس کا میں نے جو وضاحت کی ہے وہ اپنی طرف سے کی ہے کہ جن کا مطلب ہوتا ہے انتہائی طاقتور قسم کے اور ایسے کام جو نام نہ کرنے والے, جیسے مثال کے طور پہ انجینئر ہیں, سائنسدان ہیں, اور بڑے بڑے جو ایسے لوگ تعمیر کرنے والے ہیں بلڈنگیں. تو غلام محمد وامق صاحب, تو اس کتاب کی در حقیقت بات سے آپ ابھی جنات کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو یہی جناب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جنات جو لفظ ہے وہ جو مانتے ہیں, قرآن شریف میں سورہ جن ہے, سورہ سبا میں اس کا قصہ ہے, بے شمار جگہ پہ پوری بھری پڑی ہے قرآن شریف جن کے لفظ سے. تو میں یہ کہنے والا ہوں کہ جن سے مراد کوئی دیو بھوت پری چڑیل اس طرح کی چیز کوئی نہیں ہے, بلکہ جن سے مراد ہے کوئی انتہائی خفیہ قسم کے کام کرنے والے, سمجھ میں نہ آنے والے طاقتور جاسوس ادارے, CIA, جو ملکوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں, آدمی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, گم کر دیتے ہیں. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جنات کی در حقیقت یہاں تک ہے کہ جو انسان سے کام نہیں ہوتا, جیسے کہ ایک انہونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کام جنات کرتے ہیں. ہاں, وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو جن کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین, یہ جنات کی حقیقت سے متنازع کتاب ہے. جی. تو اس کے بعد ان کی دوسری کتاب ہے دعا اور تقدیر. تو دعا اور تقدیر کے بارے میں آئیے پوچھتے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے آپ نے, اس کا کیا آپ نے تجزیہ؟ ہاں جی, یہ بھی بڑی تحقیق پر مبنی ہے جی. ماشاءاللہ, یہ اس میں بھی لوگ جو ہے الجھ جاتے ہیں تقدیر کے مسئلے پہ. ایک تو جن کے مسئلے پہ لوگ پریشان ہیں, آدھی دنیا اسے پریشان ہوتی ہے اور ٹھگی جاتی ہے اپنی ہلاک. اس کے بعد تقدیر کے مسئلے پہ لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں. تقدیر کا نام لے کے لوگوں کو بہت لوگ پریشان کرتے ہیں اور وہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ تقدیر اصل میں کیا ہے, وہ بھی قرآن شریف کے حوالے سے بتایا ہے. اس میں سارے قرآن کے حوالے ہیں, اس کے میں نے بتایا تقدیر. اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے, یہ میں نے اسے بتایا ہے. جیسے کہ نماز پڑھنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے, اگر تقدیر لکھی ہوتی تو عمر پھر لمبی کیسے ہو جاتی ہے, حدیث شریف ہے. اسی طرح اور بہت سی باتیں. اس کے علاوہ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں جو یہ جو لوگ ہیں جو مادہ پرست لوگ جس کو کہتے ہیں, میٹیریلسٹ جس کو بولتے ہیں, ان کا میں نے رد کیا ہے. جو کہ ایک تو اس کو اپنا جو رسول اللہ نے معراج کی تھی, معراج کو میں نے اس میں سائنسی حوالے سے تصدیق کی ہے اس کی, کہ واقعی معراج کی, اور سائنس کے مطابق میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ واقعی کچھ لوگ معراج کو نہیں مانتے, دہریے کے وہ خواب تھا, تو میں نے اس میں تصدیق کی ہے. اس کے بعد اہم بات جو یہ ہے, میں نے اس میں ہیکل سلیمانی کا ذکر کیا ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے, اور جو مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں ہے وہ میں نے اس میں بتایا ہے کہ مسجد اقصیٰ بڑی عجیب بات ہے, سننے والے بڑے حیران پریشان بھی ہوں گے. اور حقیقت یہ جس زمانے میں یہ آیت اتری کہ جو آیت پہلی اس میں کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد اقصیٰ, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, تو مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اقصیٰ نام کی کوئی مسجد دنیا میں نہیں تھی. قرآن شریف میں مسجد اقصیٰ, کوئی اس کی تشریح کوئی نہیں کرتا کہ مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. وہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں فلسطین تک سیر کرائیے, بیت المقدس تک. حالانکہ بیت المقدس الگ چیز ہے, مسجد اقصیٰ الگ چیز ہے. تو میں نے اس میں بتایا کہ مسجد اقصیٰ کس کو کہا گیا ہے,
یہ بڑی اہم چیز ہے. مسجد اقصیٰ سے مراد کیا ہے, وہ کون سی جگہ ہے مسجد اقصیٰ جہاں تک سیر کرائی, اور اس کا بھی تعلق بھی اپنے معراج سے, رسول اللہ کی معراج سے بنتا ہے. اس کے علاوہ لوح محفوظ پہ میں نے بتایا ہے کہ لوح محفوظ کسے کہا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے جسے ہم پرانا سسٹم کہتے ہیں قلم دوات لکھ کے, اس کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے انتہائی جدید سسٹم ہے, جدید ترین سسٹم ہے. ہمارا آج کا انٹرنیٹ جو ہے ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جو ہزاروں سال کے بعد پہنچے گا, جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سسٹم ہے, جبکہ ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں ہمارے علماء افسوس کے ساتھ جو قلم دوات سے لکھتے ہیں. محمد بامک صاحب, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ دعا اور تقدیر میں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہترین اور اللہ سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے, خالق کائنات. اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد آپ کا کہنا ہے دعا اور تقدیر آپ کی کتاب کے حوالے سے کہ علماء حضرات جو ہیں بہترین علم کی پیروی کرنے والے ہیں اور بہترین راہ دکھانے والے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سر جی, آپ دیکھ رہے ہیں مہارت نیوز HD. ہمارے ساتھ آج ہمارے سٹی صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے, ڈسٹرکٹ نوشہر افروز سے تعلق رکھنے والے غلام محمد بامک صاحب, بہترین شاعر جنہوں نے اردو میں, سندھی میں اور ہریانوی میں اپنی کتابیں لکھی, جن کے نام آپ کو بتا چکے ہیں. نقش وفا, جنات کی حقیقت, دعا اور تقدیر. ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اپنی شاعری بھی ہمیں سنائی, اور انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ ملتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر مرتضیٰ کمبو, میری ٹیم کے ساتھ, مہارت نیوز HD کے ساتھ. اور آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ ہماری سٹی سے کوئی بھی شخص ہو, میل ہو یا فیمیل ہو, یہ ہم نے پاکستان پریس کلب, مہارت نیوز HD ادارہ آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. نمبر نوٹ کر لیں 0303 3768 268. ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ ملیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ, ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ, ایک نئے مہراب پور کے کسی ایشوز پہ بات کریں گے. اوکے, اللہ حافظ.